بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتعقید، اور تعقید، والتعقید اے کون الکلام معقدا الا یکون الکلام ظاہر الدلالۃ علی المراد لخلل واقع اما فی النظم بسبب تقدیم او تاخیر او حذف او اضمار او غیر ذلک مما یوجب صعوبۃ فہم المراد۔ یہاں سے تعقید کا بیان ہے۔ بیان اصل میں چل رہا تھا اس چیز کا کہ جو کلام ہے فصیح کیسے ہوگا، کلام کے فصیح ہونے کا چل رہا تھا، اور بتلایا تھا کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے کلام میں تین عیبوں سے کلام کا خالی ہونا ضروری ہے، اور تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کلام اپنے اندر یہ چار بات رکھتا ہے، تین قسم کے عیب سے خالی ہے، تین، اور تمام کے تمام کلمات اس کے کیا ہے، فصیح ہے، تو ایسے وقت میں وہ کلام فصیح ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلا عیب تھا ضعف تالیف، کہ اس میں کیا نہ ہو، ضعف تالیف نہ ہو، یعنی نحو کے مشہور متفق نحو کے مشہور قاعدے کے خلاف کلام استعمال نہ کیا گیا ہو، اس عیب سے بھی کلام کیا ہو، خالی ہو۔ دوسرا تھا تنافر کلمات، کہ تنافر کلمات سے بھی کلام کیا ہو، خالی ہو، اور تنافر کلمات کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہ تنافر کلمات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلمہ سب کے سب الگ الگ فصیح ہے، لیکن جب وہ کلمات ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تو ان کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے ان کی ادائیگی دشوار ہو گئی ہے۔ چونکہ اس کی مثال آئی تھی، قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر، یہ قبر، حرب، قرب، یہ سب کے سب الگ الگ فصیح ہے، لیکن جب ایک ساتھ سب جمع ہوئے ہیں تو اکٹھے اور جمع ہونے کی وجہ سے ان کا ادا کرنا کیا ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اب سمجھیے۔ تیسرا عیب تھا تعقید۔ یہاں سے اب اسی تیسرے عیب تعقید کا بیان ہے کہ کلام جس طریقے سے ضعف تعلیب سے بچا ہوا ہو، تنافر کلمات سے بچا ہوا ہو، اس کے ساتھ ساتھ تعقید سے بھی بچا ہوا ہو۔ اب سمجھیے تعقید کہتے کس کو ہے؟ تعقید کہتے ہیں لغت میں یعقد یعقد التعقید، باب تفعیل سے ہے، اور تعقید باب تفعیل سے ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ مادہ ہے عین، قاف اور دال، عین، قاف اور دال، عقدن۔ عقدن کے معنی آتے ہیں گرہ، گرہ لگا دینا، کیا کرنا، گرہ لگا دینا، عقدن، گرہ لگا دینا، عین، قاف اور
دال، یہ عین قاف دال یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے، گرہ لگا دینا۔ تو تاقید کا کیا مطلب ہوگا؟ گرہ لگا دینا، پیچیدہ بنا دینا، بند کر دینا۔ اور یہاں پر تاقید کا مطلب ہے کون الکلامی معقدن، کلام کا اس طرح سے پیچیدہ ہونا، کلام کا اس طرح سے پیچیدہ ہونا، اس طریقے سے کلام پیچیدہ ہے کہ اس کلام کی مراد کو سمجھنا کیا ہو جا رہا ہے؟ دشوار ہو جا رہا ہے۔ تاقید کسے کہتے ہیں؟ کلام میں ایسا کوئی انغلاق، ایسی پیچیدگی کہ جس کی وجہ سے متکلم کی جو مراد ہے، متکلم کی مراد پر کلام واضح طور پر دلالت نہ کر پاتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاقید بولتے ہیں، تاقید بولتے ہیں۔ کلام استعمال کیا ہے لیکن اس کلام میں ایسی پیچیدگی آ گئی ہے، ایسی تقدیم، ایسا تاخیر، ایسا حذف، ایسی ضمیر وغیرہ لائی گئی ہے کہ کلام کی جو مراد ہے، متکلم نے کلام جب استعمال کیا ہے تو متکلم نے کلام سے جو مراد بیان کیا ہے، اس مراد کے سمجھنے میں یہ کلام، سمجھانے میں یہ کلام دشواری پیدا کر دے رہا ہے، دشواری آ جا رہی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاقید بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، یہ پیچیدگی کبھی تو پیدا ہوتی ہے نظم کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہم نے نشان لگا دیا نا، اما فی نظم، نظم میں، عبارت میں، لفظ میں کسی قسم کی گڑبڑی ہے، اور اس نظم اور لفظ اور عبارت کی گڑبڑی کی وجہ سے مراد کا سمجھنا، متکلم نے جو کلام استعمال کیا ہے اور اس کلام سے متکلم کی جو مراد ہے، اس مراد کا سمجھنا کیا کہتے ہیں؟ سامعین کے لیے، مخاطب کے لیے دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ سے معنی مرادی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں گڑبڑی ہے، وہ اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 20 پر، نہیں 20 میں نے غلط بول دیا، صفحہ نمبر 21 پر، یہ دیکھیں یہاں پر ہے، اما و اما فل انتقالی، یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے، و اما فل انتقالی، کہ جو گڑبڑی پیدا ہوئی ہے وہ گڑبڑی لفظ کی ہے، کہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں گڑبڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کلام میں تاقید آ گئی ہے، یا گڑبڑی معنی کی ہے، یعنی لفظ سے متکلم نے جو مراد لیا ہے اور اس جس معنی کی طرف متکلم ذہن کو منتقل کرانا چاہتا ہے، ذہن کے اس معنی کی طرف منتقل کرانے میں کیا ہے؟ گڑبڑی ہے۔ اگر لفظ کی گڑبڑی ہو تو اس کو بولتے ہیں تاقید لفظی، اور اگر معنی کی گڑبڑی ہو تو اس کو بولتے ہیں تاقید معنوی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاقید معنوی۔ ٹھیک ہے، سمجھیے یہاں پر دیکھیے، تاقید لفظی اور تاقید معنوی۔ اما فی النظم سے تاقید لفظی کا بیان ہے، کس کا بیان ہے؟ تاقید لفظی کا بیان ہے۔ اب تاقید لفظی یعنی ترکیب میں گڑبڑی ہے، ترکیب میں کیا ہے؟ گڑبڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ترکیب میں جب گڑبڑی ہے، لفظ میں جب گڑبڑی ہے، تو لفظ چاہے کلام نظم میں ہو، منظوم ہو، یا کلام منثور ہو، نثر ہو، یعنی نظم اور نثر۔ مثلا ایک لفظ کو اس کے اپنے محل سے مقدم کر دیا گیا، یا لفظ کو اس کے مقام سے مؤخر کر دیا گیا، یا لفظ کو اس کی جگہ سے حذف کر دیا گیا، اور حذف کرنے کا
کوئی قرینہ نہیں تھا، بغیر کسی قرینے کے لفظ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یا اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر استعمال کر دیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہو کہ جس کی وجہ سے متکلم کی مراد کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہو. مثلا دو متلازم چیز ہے، مبتدا اور خبر، موصوف اور صفت، بدل اور مبدل منہ. تو بدل اور مبدل منہ کے درمیان فصل کر دیا جائے، مبتدا اور خبر کے درمیان فصل کر دیا جائے، موصوف اور صفت کے درمیان فصل کر دیا جائے، تو یہ جو دو متلازم چیز ہے ان کے درمیان جدائیگی اور فصل کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے؟ مبتدا اور خبر جو متلازم چیز ہے، جہاں مبتدا وہاں خبر، جہاں خبر وہاں مبتدا، ان کے درمیان آپ نے کیا کر دیا ہے؟ فصل کر دیا ہے. ان کے درمیان آپ نے فصل کر دیا ہے. موصوف اور صفت ہے تو موصوف اور صفت کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، آپ نے موصوف صفت کے درمیان فصل کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو گڑبڑی پیدا ہوگی یہ لفظی گڑبڑی پیدا ہوگی. اس کو بولتے ہیں تاقید لفظی. میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تاقید کسے کہتے ہیں؟ تاقید کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کلام میں انغلاق اور پیچیدگی کہ جس کی وجہ سے متکلم کی مراد ان کے کلام سے، متکلم کے کلام سے جو کچھ ہے، کلام اس مراد پر ظاہری طور پر دلالت نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ کلام میں پیچیدگی آ گئی ہے. کلام میں پیچیدگی آ گئی ہے، اس وجہ سے متکلم کی مراد اچھی طرح ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہ جو متکلم کے کلام کی، متکلم کی مراد پر دلالت واضح نہیں ہو رہی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی ہے، یہ گڑبڑی کی وجہ سے، تو یہ گڑبڑی یا تو ایسی ہوگی کہ جو لفظ میں ہے، جو ترکیب میں واقع ہے، چاہے وہ ترکیب، وہ لفظ، وہ کلام نظم ہو یا کلام نثر ہو، جو بھی گڑبڑی ہو، لفظی گڑبڑی ہے، ترکیب کی گڑبڑی ہے، اس کو بولتے ہیں تاقید لفظی. مثلا ایک لفظ جس کو مقدم ہونے کا حق تھا آپ نے مؤخر کر دیا، ایک لفظ جس کو مؤخر ہونے کا حق تھا آپ نے اس کو مقدم کر دیا، ایک لفظ جس کو حذف کرنے کے لیے کوئی قرینہ نہیں تھا آپ نے بغیر کسی قرینے کے حذف کر دیا، ایک لفظ جس کو اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا آپ نے اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر استعمال کر دیا. یا ایسے دو لفظ، ایسی دو چیزیں کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، مبتدا اور خبر ہے، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. مبتدا لائے ہو تو خبر لانی پڑے گی، خبر لائے ہو تو مبتدا لانی پڑے گی. موصوف و صفت، صفت ہے تو موصوف ہے، موصوف ہے تو صفت ہے. بدل اور مبدل مینو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لازم ملزوم، متلازم ہے. تو ایسے متلازموں کے درمیان لفظ میں دوری پیدا کر دینا، فصل پیدا کر دینا، جس کی وجہ سے سمجھ میں نہ آ سکے کہ مبتدا کون ہے، خبر کہاں ہے، مبدل منہ کہاں ہے، اور بدل کہاں ہے، کیا کہتے ہیں موصوف کدھر چلا گیا، صفت کدھر ہے، یہ سمجھنے میں جو دشواری ہوگی تو متکلم کی مراد کے سمجھنے میں تو ظاہر ہے کہ دشواری ہوگی. اگر ایسی گڑبڑی پیدا کر دی گئی ہے تو ترکیب کی گڑبڑی ہے. یہ کیا ہے؟ ترکیب کی گڑبڑی ہے، یہ لفظ کی گڑبڑی ہے. ایسے جب ترکیب کی گڑبڑی ہو اس کو بولتے ہیں تاقید لفظی. اما فی النظم سے یہی کہا گیا ہے. یا پھر دوسری صورت گڑبڑی کی یہ ہوتی ہے کہ گڑبڑی ترکیب کی نہ ہو، بلکہ وہ گڑبڑی اور پیچیدگی ایسی گڑبڑی کی وجہ سے آئی ہو کہ جو معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں گڑبڑی پیدا ہو گئی ہو. آگے تفصیل آ رہی ہے.
تو اگر ترکیب میں گڑبڑی ہے تو تاکید لفظی، اور اگر دوسری صورت ہے یعنی ذہن کے لفظ سے معنی مجازی کی طرف منتقل ہونے والی گڑبڑی ہے تو تاکید معنوی۔ کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آپ یہاں پر ترجمہ سمجھ لیجئے اتنے کا، دیکھ لیجئے ترجمہ۔ والتاقید، اور تاقید یعنی کون الکلامی معقدن، یعنی کلام کا ایسا پیچیدہ ہونا، بند ہونا کہ اللہ یکون الکلام، کہ نہ ہو کلام ظاہر دلالتی علی المراد، مراد پر واضح طور پر دلالت کرنے والا۔ ظاہر کے معنی ہم نے کیا ترجمہ کر دیا؟ واضح۔ ظاہر کے کیا ترجمہ کر دیا؟ واضح، کہ کلام متکلم کی مراد پر واضح طور پر دلالت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ یکون الکلام، کہ نہ ہو کلام ظاہر دلالتی، واضح دلالت کرنے والا علی المراد، اے علی مراد المتکلم، متکلم کی مراد پر۔ کیوں واضح طور پر دلالت نہیں کر رہا ہے؟ تاقید کیوں آ گئی ہے؟ دو وجہ سے، یا تو ترکیب میں گڑبڑی کی وجہ سے، یا پھر معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف، یا کہیے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں گڑبڑی آ گئی ہے۔ لخلل، ایسی گڑبڑی کی وجہ سے، واقع، جو گڑبڑی واقع ہو گئی ہے، جو گڑبڑی ہو گئی ہے، اما فی النظمی، یا تو کس میں؟ نظم میں، یعنی ترکیب میں، یعنی کس میں؟ ترکیب میں۔ دیکھیے یہاں 14 نمبر حاشیہ ہے، اس 14 نمبر حاشیے میں دیکھیے لکھا ہوا ہے اما فی النظمی ای ترکیبی سواء کان نظما او نثرا، کہ چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو۔ تشریح کرتے ہوئے ہم نے یہ بات بتلا دی۔ بسبب تقدیم، یہ گڑبڑی آتی کیوں ہے ترکیب میں؟ بسبب تقدیم، مقدم کر دینے کی وجہ سے، اور تاخیر، یا مؤخر کر دینے کی وجہ سے، یعنی جس لفظ کا حق تھا مؤخر ہونے کا، آپ نے اس کو مقدم کر دیا، جس لفظ کا حق تھا مقدم ہونے کا، اس کو آپ نے مؤخر کر دیا۔ او حذف، یا حذف کی وجہ سے۔ حذف کیا ہے؟ نیچے دیکھیے لکھا بلا قرینۃ، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ جو دلالت کرے یہاں پر فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں لفظ ہونا چاہیے، بغیر قرینے کے آپ نے حذف کر دیا۔ اگر حذف پر کوئی قرینہ ہے تب تو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، حذف کر سکتے ہیں، تو اس حذف کرنے کی وجہ سے گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی، گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی۔ او اضمارن، یا اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر لانے سے۔ مقام حال یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں ظاہر استعمال کر رہے ہیں، اس میں ظاہر کی جگہ آپ نے اس میں ضمیر استعمال کر دیا، تو اس میں ضمیر کی استعمال کر دینے کی وجہ سے گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ گڑبڑی پیدا ہو گئی، اور اس گڑبڑی کی وجہ سے مراد کا، جو متکلم کی مراد ہے، سمجھنا کیا ہو جا رہا ہے؟ دشوار ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلے صفحے پہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اگلا صفحہ دیکھیے، او غیر ذالک، او غیر ذالک، یا او غیر ذالک، غیر ذالک میں نے غلط پڑھ دیا، مجرور ہوگا بسببی، با پر، اس با کے بعد جو سبب ہے تقدیم ہے اس پر عطف ہے، تقدیم کے سبب سے، او بسببی غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کسی اور سبب سے، یا اس کے علاوہ کسی اور سبب سے۔ تو یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں آ رہا ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کسی اور سبب سے، مما، ان میں سے، یوجبو، جو ثابت کر دے، جو پیدا کر دے، صعوبۃ فہم المراد، مراد کے سمجھنے کی دشواری کو۔ سمجھ رہے؟ اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جیسے کوئی چیز جو آپس میں، جیسے ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے متلازم ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ متلازم ہے۔ جیسے کہ مبتدا اور خبر آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ متلازم ہے۔ جیسے کہ موصوف اور صفت،
آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ متلازم ہے. جیسے کہ بدل اور مبدل منہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ متلازم ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ان کے درمیان آپ فصل لے کر کے آ گئے. بین السطور میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کالفصل بالاجنبی بین المبتدأ والخبر والصفت والموصوف. لکھا ملا یہ جیسے کہ فصل کر دینا مبتدا اور خبر کے درمیان، صفت اور موصوف کے درمیان اجنبی کے ذریعے سے. امید کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آگے سمجھیے. اس کو بولتے ہیں تاکید لفظی. پھر سمجھیے، اب مثال آ رہی ہے چونکہ، اس لیے میں تاکید لفظی پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تاکید لفظی کا مطلب ہے کہ متکلم نے جو کلام استعمال کیا ہے، اس کلام میں جو ترکیب آئی ہے مبتدا خبر کی، موصوف صفت کی، یا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس ترکیب میں کچھ گڑبڑی ہے. اس گڑبڑی کی وجہ سے متکلم نے اپنے کلام سے جو مراد بتلانی چاہیے ہے، کلام سے وہ مراد سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ ترکیب میں گڑبڑی ہے. اب یہ ترکیب میں گڑبڑی کیسے ہوتی ہے؟ ترکیب میں گڑبڑی ہوتی ہے کسی کو مقدم مؤخر کر دینے کی وجہ سے، کسی کو حذف کر دینے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ فاصلہ دوری کر دینے کی وجہ سے. وہ لفظ کہ جس کو حق تھا مقدم ہونے کا مؤخر کر دیا، ترکیب کی گڑبڑی آ گئی. جس کو مؤخر ہونے کا حق تھا مقدم کر دیا، ترکیب کی گڑبڑی پیدا ہو گئی. وہ لفظ کہ جس کو اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا، آپ نے اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹا دی. وہ لفظ جس کو آنا چاہیے تھا، آپ نے بغیر کسی قرینے کے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. لفظی گڑبڑی اور ترکیبی گڑبڑی پیدا ہو گئی. وہ دو چیزیں، وہ دو لفظ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے متلازم ہیں، آپ نے ان دونوں کا جو حق تھا وہ یہ کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا جائے، آپ نے بہت دور دور کر دیا. مبتدا اور خبر، موصوف و صفت، بدل اور مبدل منہ، آپ نے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی، دوری پیدا کر دی، اور دونوں کے درمیان اجنبی کو گھسا دیا آپ نے. تو اس اجنبی کے گھسانے کی وجہ سے مبتدا اور خبر کے لیے ایک عجیب تعقید سی، ایک عجیب الجھن سی پیدا ہو جائے گی. مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، موصوف کون ہے، صفت کون ہے، مبدل منہ کون ہے، بدل کون ہے، یہ سمجھنا دشوار ہو جائے گا. جب یہ سمجھنا دشوار ہو جائے گا تو اس دشواری کی وجہ سے متکلم نے اپنے کلام سے جو مراد کرنے کی کوشش کی ہے، اس مراد کا سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ دشوار اور مشکل ہو جائے گا. جب اس مراد کا سمجھنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا تو متکلم کا لفظ، متکلم کا کیا ہوا کلام اپنے مراد پر ظاہر الدلالت نہیں ہوگا. جب ظاہر الدلالت نہیں ہوگا تو اسی کو کیا کہیں گے کہ مراد سمجھ میں نہیں آئی. کیوں مراد سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ کلام میں تاکید ہے. کلام میں تاکید کہاں سے آئی؟ ترکیب کی گڑبڑی. ترکیب کی گڑبڑی کا کیا مطلب؟ ترکیب کی گڑبڑی کا مطلب یہ کہ ترکیب میں تقدیم و تاخیر کر دی گئی ہے، بغیر قرینے کا حذف کر دیا گیا ہے، بلا وجہ اس میں ضمیر کو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، دو متلازم چیزوں کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری گڑبڑیاں ہیں، ترکیبی گڑبڑی کہ جس کی وجہ سے متکلم کی مراد کا سمجھنا مشکل ہو جا رہا ہے. تو تاکید آ گئی اس وجہ سے. تو اس وجہ سے جو تاکید ہوگی اس کو تاکید لفظی کہیں گے. یہ تاکید لفظی ہے. امید کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے دیکھیے اس کی مثال آ رہی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ فرزدق شاعر کا شعر ہے. کیا ہے؟ فرزدق شاعر کا شعر ہے. اس کی مثال فرزدق شاعر کا شعر ہے. فرزدق شاعر کا شعر ہے. ابھی جو فرزدق شاعر کا شعر ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرزدق نے کس کی تعریف کی ہے. فرزدق ایک شاعر ہے اور انہوں نے ہشام بن عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک بن مروان
کے ماموں یعنی ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل، یعنی یہ ہے جہاں میں نشان لگا رہا ہوں، ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ ہے بادشاہ، ٹھیک ہے، اور یہ بھانجا ہے، اور اس کے ماموں ہے، اس کے ماموں کون ہے؟ ابراہیم، یہ ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل، ٹھیک ہے، یہ ہے بھانجا، یہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ دیکھیے میں نے لکھ دیا بھانجا، ٹھیک ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بادشاہ ہے، اور ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل یہ ماموں ہے، یہ دیکھیے میں لکھ دے رہا ہوں ماموں، یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ ماموں ہے، یہ ماموں ہے جہاں میں نے تیر کا نشان لگایا، اور یہ کیا ہے؟ بھانجا ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ بھانجا ہے، ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل یہ ماموں ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک بن مروان کے ماموں یعنی ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل کی تعریف میں فرزدق نے یہ شعر کہا ہے، اور ہشام جو کہ بادشاہ ہے، جو کہ بھانجا ہے، تو اس کے ماموں ابراہیم کی وہ تعریف کر رہا ہے، کیا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ تعریف کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل ہے یعنی ماموں، یہ ایسا بڑا آدمی ہے کہ اس کی طرح کوئی زندہ، اس کی مشابہ کوئی زندہ آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کے مثل فضائل میں، اس کے مثل اچھے اخلاق و عادات میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ البتہ ہشام بن عبد الملک ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہے تو ظاہر ہے کہ ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل سے وہ زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ ہے شعر کا صرف مطلب اتنا، ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں کوئی آدمی ایسا زندہ نہیں ہے کہ جو فضائل و خصائل میں ابراہیم کے مشابہ ہو، سوائے اس کے بھانجے کے یعنی ہشام بن عبد الملک کے، کیونکہ ابراہیم اپنے بھانجے ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ طیبہ کے عامل تھے۔ نیچے دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے، یہ میں یہاں پر نشان لگا رہا ہوں، کان عاملاً، یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، کان عاملاً علی المدینہ من طرف ہشام بن عبد الملک، لکھا ملا کہ یہ کیا تھے؟ عامل تھے۔ میں نے اب سب ختم کر دیا، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کان عاملاً، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم بن ہشام عامل تھے علی المدینہ، مدینے پر، من طرف ابن اخیہ، اپنے اختی، اپنی بہن کے بیٹے ہشام بن عبد الملک کی طرف سے، یعنی اپنے بھانجے کی طرف سے۔ یہ کیا تھے؟ عامل تھے، گورنر تھے۔ کہاں پر گورنر تھے؟ مدینے میں گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرزدق جو شعرائے اسلام میں سے ہے، اس نے ابراہیم بن ہشام کی تعریف کی۔ ابراہیم بن ہشام کے ساتھ ساتھ کس کی تعریف ہو گئی؟ ہشام بن عبد الملک کی بھی تعریف ہو گئی، بھانجے کی بھی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کس کی تعریف ہو گئی؟ بھانجے کی بھی تعریف ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کا جو ماموں ہے یعنی ابراہیم بن ہشام، یعنی کون؟ ابراہیم بن ہشام، تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں اچھے اخلاق والا ہے، لیکن اپنے بھانجے سے زیادہ بڑا اچھا اخلاق والا نہیں ہے۔ تو جب ماموں کی تعریف ہو گئی تو ماموں کی تعریف کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک بن مروان یعنی بھانجے کی بھی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے شعر کا مطلب، لیکن شعر کا جو مطلب ہے، اس مطلب کے سمجھنے میں، شعر کی ترکیب میں ایسا خلل پیدا ہو گیا ہے کہ شاعر کی مراد کا سمجھنا دشوار ہو گیا ہے،
اور اس شعر کی ترکیب میں کئی طرح سے خلل ہے، کئی طرح سے گڑبڑیاں ہیں۔ اب آپ مثال دیکھیے، تاقید لفظی کی مثال کیا مثال ہے؟ غور سے دیکھیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے شعر جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حی ابوہ یقاربہ، یہ تاقید معنوی کی مثال ہے۔ اب اس شعر میں آپ کو کئی باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے اس شعر کا مطلب سمجھ لیجیے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وما مثلہ فی الناس، نہیں ہے لوگوں میں ان کی طرح کوئی ایسا زندہ آدمی جو ان کے مثل ہو فضائل میں، جو مشابہ ہو ابراہیم کے، سوائے اس کے بھانجے کے ہشام بن عبد الملک، سوائے اس کے بھانجے ہشام بن عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، سوائے اس کے بھانجے یعنی ہشام بن عبد الملک کے۔ ابراہیم اپنے بھانجے ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ طیبہ کے عامل تھے، اور خود ہشام جو ان کی بادشاہت مملکت ہے اس کے وہ کیا کہتے ہیں وزیر ہے، بادشاہ ہے خود، ٹھیک ہے۔ تو فرزدق شاعر جو شعراء اسلام میں سے ہے، وہ فرزدق شاعر نے جہاں پر ابراہیم کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم یعنی ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل المخزومی، وہیں پر اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ دائرہ بنا دیا، تو اس دائرے میں دوسرا قلم لے لیتا ہوں، کلر بدل دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ابراہیم بن ہشام بن عبد الملک، یہ جو کیا کہتے ہیں ماموں ہے ہشام بن عبد الملک بن مروان کا، اس کی تعریف کی ہے، اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بھانجے یعنی ہشام بن عبد الملک بن مروان کی بھی تعریف کیا ہے اس کے ساتھ ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس شعر کی ترکیب میں ایسا خلل پیدا ہو گیا ہے کہ اس خلل کی وجہ سے اس شعر کا سمجھنا کیا ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شعر میں خلل ترکیبی کس طریقے سے ہے۔ صحیح جو عبارت ہوگی، جو پورا شعر ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں پر نیچے یہ پورا شعر دیکھیے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے یہاں پر گڑبڑی کیا ہوئی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماں، یہ ماں مشابہ بلیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں نیچے مشابہ بلیسا، صرف میں نے مشابہ لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ماں مشابہ بلیسا۔ اب یہ جو ماں مشابہ بلیسا ہے، مثلہ جو یہ مثلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مثلہ ماں کا کیا ہے، اسم ہے۔ میں اس کے نیچے لکھ رہا ہوں صرف اسم، یہ دیکھیے میں نے لکھا اسم، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، ماں مشابہ بلیسا، اور کیا کہتے ہیں مثلہ اس کا اسم ہے۔ لیکن یہ مثلہ جو اسم ہے، مثلہ جو اسم ہے، یہ مثلہ اس بننے سے پہلے مبدل منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اسم کے ساتھ ساتھ یہاں پر مبدل منہ بھی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں مبدل منہ، یہ ہے مبدل
دیکھیے آپ غور سے، مبدل، یہ میں نے مثلو کے نیچے دیکھیے مبدل منہو لکھ دیا کہ یہ کیا ہے، مبدل منہو۔ یہ تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ دیکھیے ختم کر دیا میں نے، اور اس کے مثلو کے نیچے میں لکھ رہا ہوں مبدل صرف۔ آپ سمجھ جائیے گا کہ اس مبدل سے مراد ہے مبدل منہو، یہ مبدل منہو۔ دیکھیے اس میں قلم سے صحیح سے نہیں لکھا جا رہا ہے، کچھ پریشانی پیش آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے مبدل منہو ہے، ٹھیک ہے، مبدل منہو۔ تو یہ جو مثل ہے، یہ مثل ہو، یہ مبدل منہو ہے۔ اور مبدل منہو بننے کے بعد، اس کے بعد یہاں دیکھیے نگاہ رکھیے، حیون سے لے کر کے یہ ابوہو تک، یہ مکمل جو یہ میں نے نشان لگایا ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ اس لیے میں دیکھیے یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کے نیچے بدل، کہ یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے، اس سے بدل ہے۔ مثلہ مبدل منہو ہے، حیون یقارب الا مملکن، ابو ام ہی ابوہ، یہ مثلہ سے بدل ہے، اور مبدل منہو بدل ہو کر کے یہ ماں کا کیا ہے، اسم ہے۔ اور فی الناس، یہ دیکھیے جو فی الناس ہے، اب جہاں میں نے دائرہ لگایا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اس ماں کی خبر ہے۔ دیکھیے میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ کیا ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر ہے۔ اب دیکھیے آگے، یاد رکھیے گا، اس کے بعد آگے دیکھیے حیون۔ حیون جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حیون ہے، یہ حیون ترکیب میں ہے موصوف۔ یہ حیون ترکیب میں کیا ہے، موصوف ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، یہ ہے موصوف۔ اس بورڈ میں اچھے سے لکھا نہیں جا رہا ہے، یہ موصوف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یقاربہ، یقاربہ، یہ اس کی صفت ہے۔ یقاربہ کیا ہے، صفت ہے، حیون کی صفت ہے۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ یقاربہ حیون کی کیا ہے، صفت ہے۔ وہ اچھے سے نہیں لکھا جا رہا ہے، کچھ ہمارے پاس جو بورڈ ہے اس کی کچھ گڑبڑی ہے۔ یہ دیکھیے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ اچھے سے لکھا جائے۔ یہ اس کی کیا ہے، صفت ہے، یہ اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ موصوف ہے، یہ اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ یہ کیا ہے، موصوف ہے، اور یقاربہ اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ اب یہ موصوف صفت سے مل کر کے، اب یہ جو ہے موصوف صفت سے مل کر کے یہ جو ہے موصوف صفت سے مل کر کے پھر ہے یہ مستثنی منہ۔ کیا ہے یہ، مستثنی منہ۔ اس لیے ہم موصوف صفت کے درمیان ایسے نیچے لکھ کر کے یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ یہ مستثنی منہ ہے۔ یہ دیکھیے میں نے منہ لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے قلم کی گڑبڑی کی وجہ سے، بورڈ کی گڑبڑی کی وجہ سے نہیں لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو اسی میں سمجھنا ہوگا، اسی کو سمجھیے، یہ مستثنی منہ ہے۔ یہ پورا موصوف صفت سے مل کر کے مستثنی منہ ہے۔ غور سے دیکھیے، موصوف صفت سے مل کر کے مستثنی منہ ہے۔ اور الا جو یہ آ رہا ہے، یہ الا حرف استثناء ہے۔ کیا ہے، الا حرف استثناء ہے۔ اس کے بعد جو مملکن آ رہا ہے، یہ مملکن کیا کہتے ہیں، مستثنیٰ ہے۔ کیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ کیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، مستثنیٰ ہے۔ اب مستثنی منہ سے مل کر کے کیا کہتے ہیں، یہ اور اس کے بعد جو ہے ابو امہ، یہ ابو امہ، یہ ترکیب میں مبتدا ہے۔ یہ ترکیب میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترکیب میں مبتدا ہے۔ لکھنے میں مجھے کچھ دقت پیش آ رہی ہے،
اس لیے صاحب شاید نہ نظر آ رہا ہو، یہ مبتدا ہے اور یہ میم ہے، ٹھیک ہے. اور ابوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، یہ ابوہ اس کی خبر ہے، یہ ابوہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے، میں آگے اور قلم نہیں چلا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے یہاں گڑبڑی دیکھیے کتنی ہے. اس شعر کی ترکیب میں چار جگہ گڑبڑی ہے. کتنی جگہ گڑبڑی ہے؟ 4 جگہ گڑبڑی ہے. دیکھیے اب جو کتاب میں شعر ہے اس کو دیکھیے، ہم نے یہاں پر آپ کو سمجھا دیا. وما مثلہ یہ مبدل منہ تھا. وما مثلہ یہ کیا تھا؟ مثلہ مبدل منہ تھا. یہ مثلہ جو مبدل منہ ہے اور حیون سے لے کر کے اخیر تک جو اس کا بدل ہے، دیکھیے مبدل منہ بدل کے درمیان کون آ گیا ہے؟ یہ اتنا سارا آ گیا ہے فصل. دیکھیے مبدل منہ بدل کے درمیان یہ ایک گڑبڑی ہے. ٹھیک ہے، دوسری گڑبڑی دیکھیے، حیون موصوف اور یقارب اس کی کیا تھا؟ صفت. یہ دیکھیے میں نے لکھ رکھا تھا. تو دیکھیے حیون موصوف اور یقارب اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے موصوف صفت کے بیچ میں یہ ابوہ گھس گیا ہے اور یہ اجنبی ہے. کتنی گڑبڑی ہو گئی؟ 2. تیسری گڑبڑی دیکھیے کہ مملکن کیا تھا ترکیب میں؟ ابھی ہم نے بتلایا تھا کہ یہ مستثنی ہے، اور حیون یقارب یہ مستثنی منہ ہے. دیکھیے یہاں پر ہم نے یہ بتلایا ہے، یہاں پر لکھا ہے. اب یہ مستثنی منہ کے درمیان فصل آ گیا کس کا؟ یہ ابو امی کا. یہ ابو امی کے ذریعے فصل آ گیا ہے. 3 گڑبڑی ہو گئی. چوتھی گڑبڑی اس میں یہ ہے کہ ابو امی یہ خود مبتدا ہے. یہاں ہم نے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ابو امی کی کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور ابو اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. ابو اس کی خبر ہے. دیکھیے ابو امی مبتدا، یہ کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ابو امی مبتدا ہے، اس مبتدا اور ابو یہ جو خبر ہے، اس خبر کے درمیان حیون دیکھیے فصل آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 گڑبڑی ہے. ان چاروں گڑبڑی کی وجہ سے اس میں تاکید آ گئی ہے، اور یہ گڑبڑی چونکہ ترکیب میں ہے تو اس لیے اس کو کہیں گے لفظی گڑبڑی. اس کا معنی مطلب کا سمجھنا کیا ہو گیا ہے؟ دشوار ہو گیا ہے کہ بھئی کون موصوف ہے، کہاں صفت ہے. موصوف صفت کے درمیان بڑا فصل آ گیا، مبتدا خبر کے درمیان، سمجھ رہے؟ تو یہ سارے فصل آنے کی وجہ سے، ان گڑبڑیوں کی وجہ سے یہاں اس کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا. میں آپ پھر سے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ اس بورڈ کو دیکھیے اور توجہ دیجیے. یہاں دیکھیے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیے ماں کے نیچے لکھا ہے مشابہ، مطلب مشابہ بل ایسا ہے، اور مثلہ ترکیب میں مبدل منہ ہے، اور فی الناس جو ہے مثلہ مبتدا بنے گا، مبدل منہ بدل سے مل کر کے فی الناس اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلہ جو کیا کہتے ہیں مبدل منہ ہے پہلے، مبتدا بننے سے پہلے، اور حیون یقارب یہاں تک، حیون یقارب یہاں تک یہ اس کا کیا ہے؟ بدل ہے. اب دیکھیے مبدل منہ بدل کہ مبدل منہ بدل ہے، ٹھیک، اتنی یاد رکھیے. حیون موصوف ہے، یقارب کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. یقارب اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اب آپ دیکھیے جو یقارب اس کی صفت ہے، یہ دیکھیے یقارب اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. یقارب اس کی صفت ہے. یہ حیون موصوف ہے، یقارب اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اس موصوف صفت کے درمیان آپ، ٹھیک ہے، یہ ترکیب یاد رکھیے. اور حیون یقارب یہ موصوف صفت سے مل کر کے یہ پورا، ٹھیک ہے، موصوف صفت سے مل کر کے یہ حیون یقارب موصوف صفت سے مل کر کے یہ ترکیب میں پھر جو ہے مستثنی منہ ہے، اور مملکن اس کا کیا ہے؟ مستثنی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ابو امی ابو میں یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ابو امی اور کیا کہتے ہیں ابو، یا ابو امی ابو میں کیا کہتے ہیں ابو امی مبتدا ہے، اور ابو اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اتنی ترکیب یاد رکھیں.
اتنے یاد رکھنے کے بعد اب کیا کہتے ہیں شعر جو اصل کتاب میں شعر لکھا ہوا ہے اس پر آپ نگاہ رکھیے، تو وہاں دیکھیے 4 گڑبڑی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی گڑبڑی ابو امہ، کون؟ ابو امہ، یہ جو ابو امہ ہے یہ ابو امہ، دیکھیے پہلے سے جو ہم نے نشان لگایا ہوا تھا وہ ہم مٹا دے رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے ہم نے پہلے سے لکھا ہوا جتنا نشان تھا ہم اس کو مٹا دے رہے ہیں، تو اس کے مٹانے کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں کچھ مٹا دینے سے آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ آسانی ہوگی۔ یہ دیکھیے ہم نے کچھ یہاں پر یہ مٹا دیا ہے ریزر سے اور اریزر سے، اور یہ مٹایا ہوا ختم ہو گیا، لکھا ہوا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ سمجھیے، توجہ دیجئے، دھیان کیجئے، بات صحیح میں آئے گی۔ گڑبڑی کیا ہے کہ یہ ابوہ ترکیب میں مبتدا ہے اور یقاربہ ترکیب میں اس کی کیا ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو امہ، میں نے یہاں پر آپ کو غلط بتا دیا، ابو امہ ترکیب میں یہ جو ہے ابو امہ یہ ترکیب میں مبتدا ہے اور ابوہ جو ہے اس کی خبر ہے۔ اس مبتدا خبر کے درمیان میں دیکھیے ایک لفظ آ گیا ہے اور وہ لفظ ہے حیٌ۔ وہ لفظ کون ہے؟ حیٌ۔ یہ دیکھیے حیٌ آ گیا ہے، تو مبتدا خبر کے درمیان کیا ہو گیا ہے، فصل آ گیا ہے۔ اور ہم نے شروع میں تشریح کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ 2 ایسی چیزیں جو آپس میں متلازم ہے، جیسے کہ یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر دونوں آپس سے متلازم ہیں، اس متلازم کے درمیان فصل کرنا کیا کہتے ہیں گڑبڑی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ابو امہ اور ابوہ کے درمیان حیٌ کے ذریعے سے فصل آنے کو جیسے کیا ہو گئی ہے، گڑبڑی آ گئی ہے۔ یہ حیٌ کے ذریعے سے جو فصل آیا یہ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، اس حیٌ کی وجہ سے گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ پہلی گڑبڑی ہے۔ دوسری گڑبڑی کیا ہے؟ دوسری گڑبڑی یہ ہے کہ حیٌ ترکیب میں موصوف ہے۔ یہ حیٌ دیکھیے، دھیان رکھیے، یہ حیٌ ترکیب میں موصوف ہے۔ اب میں نے ابو امہ پر جو نشان لگایا تھا میں اس کو ختم کر دے رہا ہوں تاکہ کیا کہتے ہیں یہ ابو امہ والے نشان کو اور اس کو ختم کر دیا۔ اب ختم کرنے کے بعد اب دھیان دیجئے دوسری گڑبڑی پر۔ حیٌ جو ہے، یہ حیٌ جو ہے ترکیب میں، یہ حیٌ موصوف ہے۔ حیٌ ترکیب میں کیا ہے، موصوف ہے، اور یقاربہ ترکیب میں اس کی کیا ہے، صفت۔ یہ جو میں نے اوپر شعر لکھ رکھا ہے، یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی شعر ہے جو کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری مثال ہے۔ حیٌ موصوف ہے اور یقارب اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ دیکھیے اس موصوف صفت کے بیچ میں ابوہ جو یہ آ گیا ہے، یہ ابوہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ابوہ کیا کہتے ہیں، اجنبی ہے۔ کیا اجنبی ہے؟ دوسری گڑبڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دیکھیے آگے تیسری گڑبڑی اس میں یہ ہے کہ مستثنی منہ، ہم نے یہاں پر بتلایا تھا حیٌ یقاربہ موصوف صفت سے مل کر کے حیٌ یقاربہ، یہ دیکھیے یہاں پر نچلے والے شعر میں دیکھیے یہ حیٌ یقاربہ، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ موصوف صفت سے مل کر کے مستثنی منہ ہے اور الا حرف استثناء ہے اور مملکن اس کا مستثنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر شعر میں کیا ہوا ہے کہ حیٌ یقاربہ، یہ شعر میں دیکھیے حیٌ یقاربہ، یہ حیٌ یقاربہ جہاں میں نشان لگا رہا ہوں، یہ حیٌ یقاربہ مؤخر ہو گیا ہے اور مملکن جو مستثنی ہے وہ کیا ہو گیا، مقدم ہو گیا ہے۔ تو مستثنی منہ حیٌ پر مملکن مستثنی کیا ہے، مقدم ہے۔ یہ تیسری گڑبڑی ہے۔ چوتھی گڑبڑی دیکھیے، چوتھی گڑبڑی یہ ہے کہ حیٌ بدل ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ یہ حیٌ سے لے کر کے یہاں تک یہ پورا کیا کہتے بدل ہے اور مثلہ مبدل منہ ہے۔ دیکھیے مثلہ کے نیچے ہم نے مبدل منہ لکھ رکھا ہے، تو یہ مبدل منہ بدل کے درمیان فصل دیکھیے کتنا آ گیا ہے، یہاں پر دیکھیے مثلہ یہ مبدل منہ ہے اور حیٌ یقاربہ
یہ کیا کہتے ہیں بدل ہے. اب مبدل منہ بدل کے درمیان دیکھیے ابو امی الا مملکن فی الناس فی، اتنا سارا فصل آ گیا ہے. اس فصل کی وجہ سے اس شعر میں گڑبڑی آ گئی، اور یہ فصل اور جدائیگی اور یہ دوری اور اوپر نیچے آگے پیچھے کرنا چونکہ ترکیب میں ہے، لفظ میں ہے، اس لیے یہ لفظی گڑبڑی اور ترکیبی گڑبڑی سمجھی جائے گی. اور لفظی اور ترکیبی گڑبڑی کی وجہ سے اس گڑبڑی کا نام ہوگا تاقید لفظی. یعنی وہ گڑبڑی کہ جو گڑبڑی پیدا ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ لفظ اور ترکیب کی وجہ سے. اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں. ترجمہ آپ غور سے دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے ترجمہ کیا جا رہا ہے، آپ ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے توجہ کیجیے، کیا ہے؟ وما مثلہ فی الناس، وما مثلہ فی الناس، نہیں ہے لوگوں میں کوئی الا مملکن مگر ایک بادشاہ. ابو امی حیون، کہ جس کی ماں کا باپ، حیون ایسا زندہ ہے، ابوہ جو اس کا باپ ہے، یقاربہ جو اس کے قریب ہے، اس کے مشابہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے سمجھایا ہے الیس مثلہ فی الناس، نہیں ہے لوگوں میں حی یقاربہ کوئی ایسا زندہ جو اس کے مشابہ ہو. دیکھو حی یقاربہ، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی تشریح آگے کر رہے ہیں. اے احد لیس احد یشبہہ فی الفضائل، نہیں ہے کوئی جو مشابہ ہو فضائل میں، الا مملکن مگر ایک بادشاہ. ملکن اسم مفعول ہے، اس لیے مملکن اس مفعول کی آگے تشریح کی جا رہی ہے. مملک کا مطلب ہے اے رجل، یعنی وہ آدمی. مملک چونکہ اسم مفعول ہے، ملک کو تملیک سے، اس لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ مملک کا مطلب ہے رجل اعطی الملک، وہ آدمی جس کو کیا ہے؟ بادشاہت اور ملک عطا کیا گیا ہے. اور مملکن سے مراد ہے ہشام یعنی بھانجا، ہشام یعنی بھانجا. اب یہ ہشام بھانجا جو ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو امی، اس کی ماں کا باپ، یعنی ہشام جو بادشاہ سلامت ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کی ماں کا باپ یعنی نانا، بادشاہ کی ماں کا باپ یعنی بادشاہ کا نانا. سمجھ رہے؟ ابو امی، اس کی ابو امی، سمجھ رہے؟ ابو امی اس کی ماں کا باپ، اے ابو امی ذالک المملک، یعنی اس بادشاہ کی ماں کا باپ، ابوہ اس کا باپ ہے. اس کا باپ ہے کیا مطلب ہے؟ ہو ضمیر لوٹی ابراہیم کی طرف، یعنی ماموں کی طرف. ماموں کا باپ ہے، کیونکہ کس کا باپ ہے؟ ماموں کا باپ ہے. یہ جو ابراہیم الممدوح ہے، ابو امی میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، ابو ہو کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، جو ابو کی ہو ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹی ابراہیم کی طرف، تو مطلب ہوگا ابراہیم کا باپ ہے. یعنی ماموں اور ماں دونوں بھائی ہے. اس کی ماں، ہشام کی ماں کا باپ یعنی نانا، ماموں کا کیا ہوگا؟ باپ ہوگا. یہی کہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھو آگے کہتے ہیں تشریح کرتے ہوئے، اے لا یماثلہ، یعنی کوئی مثل نہیں ہے، احد کوئی، اس کے، یعنی کس کے؟ ابراہیم کے. کس کے؟ ابراہیم ممدوح کی طرح کوئی نہیں، کیونکہ فرزدق شاعر ماموں یعنی ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے. یہ یعنی ابراہیم ممدوح کے مثل کوئی نہیں ہے، الا ابن اختہ، مگر اس کی بہن کا بیٹا یعنی اس کا بھانجا، وہو ہشام، اور اس کی بہن کا بیٹا یعنی بادشاہ یعنی ہشام اس کی طرح ہے، اس کے مثل ہے، ورنہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہو گئی؟ دونوں کی تعریف ہو گئی. ہشام بن عبد الملک بن مروان جو بادشاہ ہے اس کی بھی تعریف ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے جو ماموں ہے اس کی بھی تعریف ہوگی۔ اصل تو تعریف کرنا مقصود ہے کیا کہتے ہیں اس کی ابراہیم کی، جو کہ اس کے ماموں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعریف ہو جا رہی ہے اس ہشام کی بھی، یعنی بھانجے کی بھی۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آگے دیکھو اس میں گڑبڑی کیا ہے اس کو سمجھا رہے، کہتے ہیں ففیہ فصل، کیا کرے ففیہ فصل، یہ دیکھیے یہاں پر ففیہ فصل، تو اس شعر میں فصل ہے، اس شعر میں فصل ہے۔ ففیہ فصل بین المبتدأ والخبر، جو میں نے آپ کو بورڈ میں لکھ کر کے سمجھایا ہے، تو اس میں فصل ہے، جدائیگی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان۔ مبتدا خبر کون ہے؟ یہ پہلی گڑبڑی، یہ فصل بین المبتدأ والخبر، یہ جو ہے 1 نمبر کی گڑبڑی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر میں نے 1 لکھ دیا، یعنی یہ 1 نمبر کی گڑبڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا خبر سے کون مراد؟ مبتدا سے مراد ہے ابو امہ، یہ مبتدا ہے، اور خبر سے کون مراد ہے؟ خبر سے مراد ہے ابوہ، یعنی ابو امہ اور ابوہ کے درمیان کیا ہے؟ فصل ہے، جدائیگی ہے، کس کے ذریعے سے؟ بالاجنبی، یہ اجنبی کے ذریعے سے۔ وہ اجنبی کون ہے؟ وہ حی، ابو امہ حی ابوہ، اس طرح عبارت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کتاب میں دیکھیے، یہاں یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ابو امہ حی، ابو امہ، دیکھیں ابو امہ حی، یہ دیکھیں ابو امہ حی ابو، ابو امہ مبتدا ہے اور ابو اس کی خبر ہے، اور بیچ میں یہ حی اجنبی کا فصل آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ پہلی گڑبڑی ہے۔ دوسرے نمبر کی گڑبڑی یہ یہاں سے وبین الموصوف والصفت، اور موصوف و صفت کے درمیان، یہاں سے 2 نمبر کی گڑبڑی ہے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا 2، یہ دوسری گڑبڑی ہے۔ موصوف و صفت کے درمیان فصل ہے، کون موصوف ہے کون صفت ہے؟ دیکھیے یہاں پر کہا رہا ہے کہ موصوف سے مراد ہے حی، اعنی حی، اعنی حی، یہ پر لکھا ہوا ملا اعنی حی، اور صفت کون ہے؟ یقاربہ، صفت کون ہے؟ یقاربہ، اس موصوف صفت کے درمیان فصل آ گیا ہے۔ یہ دیکھیے حیون، نگاہ رکھیے کتاب پر، اچھی طرح دیکھیے، یہاں پر حیون یہ موصوف ہے اور یقاربہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس موصوف صفت کے بیچ میں دیکھیے یہ ابوہ گھس گیا ہے آ کر کے، یہ موصوف صفت کے درمیان کیا ہے؟ فصل ہے۔ یہ دوسری گڑبڑی ہے، یہ کیا ہے؟ دوسری گڑبڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کہتے ہیں وبین الموصوف والصفت، اور موصوف و صفت کے درمیان یعنی حی یقاربہ کے درمیان فصل آ گیا ہے بالاجنبی، اجنبی کے ذریعے سے، یا اجنبی کا، وہ اجنبی کون ہے؟ وہ ابوہ، اجنبی کون ہے؟ وہ ابوہ ہے، یہ ابوہ ہے، اس ابوہ کا فصل آ گیا ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر موصوف ابو امہ اور حی کیا کہتے ہیں اس کے درمیان حی موصوف اور کیا کہتے ہیں یقارب اس کی صفت ہے، یہ دیکھیں یہاں پر، اور حی موصوف اور صفت کے بیچ میں ابوہ، یہ دیکھیے یہاں پر آ گیا، یہ ابوہ گھس گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہ کتنی گڑبڑی ہو گئی؟ دوسری گڑبڑی ہو گئی۔ تیسری گڑبڑی کا بیان یہ یہاں سے وہ تقدیم المستثنی اعنی، یہ نمبر 3 ہے، یہ دیکھیے میں نے نمبر 3 لکھ دیا، یہ تیسری گڑبڑی ہے۔ تیسری گڑبڑی کیا ہے؟ تقدیم المستثنی، مستثنی کو مقدم کیا گیا ہے، کہاں پر مقدم کیا گیا ہے؟ اب مستثنی کون ہے؟ اعنی مملکن، یعنی مملکن کو، یعنی مملکن کو، یہ مملکن کو مقدم کیا گیا ہے علی المستثنی منہ، مستثنی منہ یعنی حیون پر، مستثنی منہ یعنی حیون پر۔ یہ دیکھ لیجئے میں نے اصل عبارت آپ کے سامنے کھول دی ہے، یہ دیکھیے الا مملکن، یہ جو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہ مستثنی ہے، اور کیا کہتے ہیں مستثنی منہ جو ہے حیون، حیون ہے، اس مستثنی منہ پر مستثنی کو یعنی مملکن کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ تیسری گڑبڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وتقدیم المستثنی، اور مستثنی یعنی مملکن کو علی المستثنی منہ، مستثنی منہ پر مقدم کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے؟
مستثنی منہ پر مقدم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے مستثنی یعنی مملکن کو مستثنی منہ یعنی حیون پر کیا کیا گیا ہے؟ مقدم کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے. وَفَصْلٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ، اور بہت زیادہ فصل ہے بدل کون ہے؟ وَهُوَ حَيٌّ، بدل کون ہے؟ وَهُوَ حَيٌّ، اور بہت زیادہ فصل ہے بدل یعنی حیٌ اور مبدل منہ یعنی مثلہ کے درمیان. مبدل منہ کون؟ وَهُوَ مثلہ. یہ وَهُوَ جو ہے، یہ وَهُوَ ضمیر لوٹ رہی مبدل منہ کی طرف کہ مبدل منہ وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ لفظ مثلہ ہے. کیا ہے؟ لفظ مثلہ ہے. اس کے درمیان فصل کثیر آ گیا ہے. چنانچہ آپ کتاب پر نگاہ رکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا یہ بات یاد رکھیے، یہ گڑبڑی نمبر 4 ہے، یہ چوتھی گڑبڑی ہے. اب آپ کتاب پر دیکھیں، کتاب پر دیکھیں، جب کتاب پر ہم نگاہ کریں گے تو کون ہے؟ مثلہ. یہ جو مثلہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ مثلہ ہے مبدل منہ، اور ادھر جو حیون ابو امی ابو یہ سب جتنا ہے یہ سب ملا کر کے اس کا کیا ہے؟ بدل ہے. اب دیکھیے مبدل منہ اور بدل کے درمیان یہ اتنا سارا آ گیا ہے. یہ دیکھیے میں نے نشان لگا دیا، اتنا سارا آ گیا ہے. یہ دیکھیے میں پرانے نشان کو ختم کر کے صحیح والا نشان لگا دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ مثلہ ترکیب میں مبدل منہ ہے اور حیون اس سے کیا ہے؟ ترکیب میں بدل ہے. دیکھ لیجئے مثلہ اور حیون کے درمیان فی الناس آ گیا ہے، مملک آ گیا ہے، بومی آ گیا ہے، یہ اتنا سارا فصل آ گیا ہے. اس فصل کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے، ترکیبی گڑبڑی ہے، یہ تاکید لفظی ہے. ٹھیک ہے، اب مصنف آخر میں ذرا سی ترکیب بتلا رہا ہے، میں نے یہاں تک ترجمہ کر دیا. وَفَصْلٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْبَدَلِ، اور بہت زیادہ فصل ہے بدل یعنی حیون کے درمیان، والمبدل منہ اور مبدل منہ یعنی مثلہ کے درمیان. فَقَوْلُهُ مثلہ، ترکیب بتا رہے جو میں نے ترکیب آپ کو سمجھا دی شروع میں ہی. فَقَوْلُهُ مثلہ، تو اس کا ماتن کا قول مثلہ اسم ما کا اسم ہے. ہم نے ابھی آپ کو بورڈ میں لکھ کے سمجھایا تھا کہ مثلہ جو ہے ما مشابہ بلیسا ہے، ما جو ہے مشابہ بلیسا ہے، اور مثلہ اسی ما کا کیا ہے؟ اسم ہے. وَفِي النَّاسِ خَبْرُ، ہم نے وہاں لکھ کے بتلایا تھا کہ فی الناس اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. وہ مملکن، اور مملک منصوب ہے. یعنی یہ ترکیب بتا رہے کہ مملکن جو کہ مستثنی ہے اور مستثنی منہ پر مقدم ہے تو منصوب ہے. منصوب ہے کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ مستثنی جب مستثنی منہ پر مقدم ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کر دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ مقدم کر دیا جاتا ہے. وہی کہتے ہیں مملکن منصوب، اور مملکن منصوب ہے لتقدمہ علی المستثنی منہ، اس لیے کہ مملکن مستثنی منہ حیون پر کیا ہے؟ مقدم ہے. اس تقدیم کی وجہ سے کیا ہے؟ مستثنی جو مملکن ہے وہ منصوب ہے. اور قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ مستثنی جب مستثنی منہ پر مقدم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اس وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَفِيهِ نَظَرٌ قِيلَ ذکر ضعف التعلیف، کہا گیا کہ ضعف تعلیف کا ذکر کرنا یغنی بے نیاز کر دیتا ہے عن ذکر تاقید المعنوی، تاقید معنوی کے ذکر سے. سمجھیے اس کو دھیان سے، توجہ دیجیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ ہم نے یہاں پر نشان لگا دیا ہے، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی.
غور سے دیکھیے، توجہ دیجیے۔ قیل ذکر ضعف التالیف یغنی عن ذکر تاقید اللفظی، یہاں سے علامہ خلخالی رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اشکال کیا ہے، یہاں سے اسی اشکال کا جواب یہ قیل ذکر ضعف التالیف یغنی عن ذکر تاقید اللفظی سے۔ اعتراض کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اعتراض یہ ہے کہ تاقید لفظی ضعف تالیف ہی سے پیدا ہوتی ہے، تاقید لفظی ضعف تالیف ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب جب تاقید لفظی ضعف تالیف ہی سے پیدا ہو رہی ہے تو ضعف تالیف کے ذکر کر دینے سے تاقید لفظی کا بھی ذکر ہو گیا، یعنی جب کلام ضعف تالیف سے خالی ہوگا، جیسے کہ معقول بیان کیا گیا، تو ضعف تالیف سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ تاقید لفظی سے بھی خالی ہو جائے گا۔ کیوں تاقید لفظی سے خالی ہوگا؟ تاقید لفظی سے اس لیے خالی ہوگا، تاقید لفظی سے اس لیے خالی ہوگا کہ ضعف تالیف تاقید لفظی کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضعف تالیف کے ذکر کر دینے کے بعد اب یہاں پر تاقید لفظی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب تاقید لفظی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود مصنف نے تاقید لفظی کا الگ سے ذکر کیا، تو یہ اعتراض ہو گیا کہ بھئی جس چیز کا ذکر پہلے آ چکا ہے ضعف تالیف میں، تو ضعف تالیف میں جب ذکر آ گیا ہے تاقید لفظی کو الگ سے کیوں بھی ذکر کریں گے؟ بیان کر کے ہمارا وقت کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ اس چیز کو ذکر کرنا چاہیے کہ جس سے کچھ فائدہ ہو، اور تاقید لفظی کو ذکر کرنے سے یہاں پر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ضعف تالیف سے ہی تو تاقید لفظی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے پیچھے ضعف تالیف کے بیان میں یہ پڑھا کہ ضعف تالیف کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ میں ایسی ترکیبی گڑبڑی ہے کہ اس ترکیبی گڑبڑی کے پائے جانے کے بعد لفظ کے مراد اور معنی کا سمجھنا دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے کہ فرزدق شاعر کا شعر، اس میں کیا ہے؟ مبتدا خبر کے درمیان بہت فصل ہے، مبدل مین و بدل کے درمیان اجنبی کے ذریعے سے فصل آ گیا ہے، حال اور ذوالحال کے درمیان اس طریقے سے، اور مستثنی مینو پر مقدم ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری گڑبڑیاں وہاں پر پائی گئی ہیں۔ تو ان ساری گڑبڑیوں کے پائے جانے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، گڑبڑی آ گئی ہے، تو یہ ضعف تالیف ہے۔ کیونکہ ضعف تالیف کہتے ہیں کس کو؟ نحو کے مشہور قاعدے اور قانون کے خلاف کیا کرنا؟ لفظ کا استعمال کرنا۔ تو یہ جو مبتدا خبر کے درمیان فصل ہوا ہے، نحو کے مشہور قاعدے کے خلاف ہے۔ موصوف صفت کے درمیان جو فصل دکھلایا گیا وہ کیا ہے؟ مشہور نحوی قاعدے خلاف ہے۔ حی موصوف ہے، یقارب اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کے درمیان کیا کہتے ہیں، فصل بالاجنبی ابو آ گیا ہے۔ مستثنی مین پر مقدم ہو گیا ہے۔ مبتدا اور خبر ہے، ابو میم مبتدا ہے، ابو اس کی خبر ہے، اور حی اجنبی کے ذریعے سے مبتدا اور خبر کے درمیان فصل آ گئی ہے۔ تو یہ ساری گڑبڑیاں ضعف تالیف ہی ہیں، اور ضعف تالیف ہی سے جب یہ ساری گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہے تو ضعف تالیف کا ذکر تو پہلے آ گیا۔ جب ضعف تالیف کا ذکر پہلے آ گیا تو اب یہاں پر ضعف تالیف کے ذکر کرنے کی، یہ تاقید لفظی کے ذکر کرنے کی قطعی حاجت و ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے مصنف پر یہ اعتراض ہوا کہ تاقید لفظی کو آپ کیوں ذکر یہاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ضعف تالیف میں تاقید لفظی کا بیان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شارح کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ
آپ نے جو یہ سمجھ لیا کہ ضعف تعلیف ہی سے صرف تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ضعف تعلیف سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے، اور ضعف تعلیف کے علاوہ سے بھی کیا کہتے ہیں تاکید لفظی ترکیبی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے اس کو سمجھیے؟ وجہ یہ ہے، آپ پھر سے سمجھیے، شارع نے فیہ نظروں کہا کر کے اس اشکال کو، اس اعتراض کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر فیہ نظرون کہا ہے، اور اس فیہ نظرون کے ذریعے سے شارع نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کہنا اور یہ بتانا کہ کیا کہتے ہیں ضعف تعلیب کے ذکر کرنے کے بعد تاکید لفظی کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اشکال خود محل اشکال ہے۔ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے جو مراد کے سمجھنے کی دشواری کے سبب ہو، ان کی وجہ سے تاکید حاصل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان میں سے ہر ایک نحوی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ضعف تعلیف حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو دیکھیں نحوی قاعدے کے مطابق ہے، نحوی قاعدے کے مطابق ہونے کی وجہ سے ضعف تعلیف نہیں ہے، لیکن ان کے جمع ہونے کی وجہ سے مراد کے سمجھنے میں کیا ہو گئی ہے؟ دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی اجتماع کی وجہ سے، ان سب کے جمع ہونے کی وجہ سے مراد کے سمجھنے میں دشواری اور گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے۔ جب ان کے جمع ہونے کی وجہ سے مراد کے سمجھنے میں گڑبڑی پیدا ہوئی ہے، تو یہی تو کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے، اور یہ تاکید لفظی وہ تاکید لفظی ہے جو ضعف تعلیف کے بغیر ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، علامہ قلقالی نے تاکید لفظی کے پیدا ہونے کا سبب ایک ہی چیز کو سمجھ لیا، اور وہ ہے ضعف تعلیف۔ ہمارا کہنا یہ ہے، فی نظرون سے کہنا یہ ہے کہ بھائی تاکید لفظی پیدا ہونے کا سبب صرف جو آپ نے ایک سمجھ رکھا ہے کہ وہ ضعف تعلیف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعف تعلیف بھی ایک سبب ہے تاکید لفظی پیدا ہونے کے، اور ضعف تعلیف کے علاوہ بھی، ضعف تعلیف کے علاوہ بھی تاکید لفظی کا سبب ہے۔ وہ کیا سبب ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق ہے، تو نحوی قاعدے کے مطابق ہے تو ضعف تعلیف نہیں ہے۔ اب جب نحوی قاعدے کے مطابق ہے، ضعف تعلیف نہیں ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے مراد کا سمجھنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ضعف تعلیف کے علاوہ بھی کبھی ایسی چند چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے مراد کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے ضعف تعلیف کے بغیر۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے وَمَا مِثْلُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكًا ابو امی حی ابوہ یقاربہ میں کیا کہتے ہیں؟ الا مملکن، جو مملکن ہے یہ قاعدے کے مطابق مقدم ہے، قاعدے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نحو کا قاعدہ ہے کہ مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کرنا جائز ہے، اور جب مقدم کریں گے تو منصوب ہو جائے گا۔ تو الا مملکن، مملکن مستثنی منہ پر مقدم ہے، تو یہ تو قاعدے کے خلاف نہیں ہے، قاعدے کے کیا ہے؟ مطابق ہے، تو ضعف تعلیف نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تاکید پیدا ہو جا رہی ہے، مراد کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے مملکن مقدم کرنا ضعف تعلیف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیا کہتے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تاکید لفظی آ گئی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف ضعف تعلیف ہی سے تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے، یہی گڑبڑی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تاکید لفظی ممکن ہے کہ ضعف تعلیف سے بھی پیدا ہو، اور ضعف تعلیف کے علاوہ دوسری چیز سے بھی پیدا ہو جائے، جیسے کہ مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کرنا، کہ مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم جب کیا گیا ہے تو یہ ضعف تعلیف نہیں ہے، قاعدے کے مطابق مقدم کرنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تاکید لفظی میں اضافہ ہو جا رہا ہے۔ تو اگر تاکید لفظی قاعدے کے خلاف، نحوی قاعدے کے خلاف صرف ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی،
تاکید لفظی پیدا ہوتی تو پھر اس وقت مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کرنے کی وجہ سے تاکید لفظی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، تاکید لفظی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ اگلے صفحہ نمبر 21 پہ یہی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں ترجمہ دیکھیے، آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب تاکید لفظی کہ کلام تاکید لفظی پر تو مشتمل ہوگا لیکن ضعف تعلیف سے خالی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ضعف تعلیف سے خالی ہوگا۔ تاکید لفظی بغیر ضعف تعلیف کے متحقق ہو سکتی ہے تو ضعف تعلیف کا ذکر تاکید کے ذکر کرنے سے بے نیاز نہیں کرے گا، بے نیاز نہیں کرے گا، اور جب ضعف تعلیف کا ذکر تاکید لفظی کے ذکر سے بے نیاز نہیں کرتا ہے تو ضعف تعلیف کے ذکر کے بعد تاکید لفظی کا ذکر کرنا بھی کیا رہے گا؟ درست رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو تکمیل الامانی والے نے اس طرح سمجھایا ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں، دیکھیے تاکید لفظی اور ضعف تعلیف کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ عموم خصوص من وجہین کے لیے 3 مثالیں درکار ہوتی ہیں، عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، یعنی ایک عام ہے دوسرا خاص ہے، وہ دوسرا عام بھی ہے خاص بھی ہے اور پہلا والا عام بھی ہے خاص بھی ہے، ضعف تعلیف عام بھی ہے خاص بھی ہے اور تاکید لفظی عام بھی ہے خاص بھی ہے، اور جہاں عموم خصوص من وجہین ہو وہاں پر 3 مثالیں ضرورت پڑتی ہے۔ تکمیل الامانی والے نے لکھا ہے ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادہ افتراقی، چنانچہ مادہ اجتماعی اس طریقے سے ہوگی کہ جس میں تاکید اور ضعف تعلیف دونوں ہو، تاکید لفظی بھی ہو اور ضعف تعلیف بھی ہو، دونوں جمع ہو، وہ فرزدق کا شعر ہے، وما مثل فی الناس الا من لکم، کہ یہاں تاکید لفظی بھی ہے اور تاکید لفظی کے ساتھ ضعف تعلیف بھی ہے۔ اور مادہ افتراقی کی ایک مثال یہ ہے کہ جہاں صرف تاکید ہے ضعف تعلیف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضعف تعلیف نہیں ہے، صرف تاکید لفظی ہے کہ چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے مراد کا سمجھنا تو دشوار ہو گیا ہے، لیکن وہ تمام امور نحوی قاعدے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، نحوی قاعدے کے مطابق ہے۔ اور اس کی مثال ما قبل میں گزر چکی ہے کہ جس کی وجہ سے مراد کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، چند ایسے الفاظ جمع ہو گئے ہیں۔ ایک مثال جہاں ضعف تعلیف ہے لیکن تاکید نہیں ہے، اس کی مثال ہے جاءنی احمد، کیا مثال ہے؟ جاءنی احمد تنوین کے ساتھ۔ اب دیکھیے جاءنی احمد کو جب آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، یہ دیکھیے میں یہاں پر نیچے کیا کہتے ہیں لکھ رہا ہوں، یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے یہ صفحہ چھوٹا کر دیا اور چھوٹا کرنے کے بعد میں یہاں پر یہ مثال لکھ رہا ہوں جاءنی یہ دیکھیے یہاں پر آئیے جاءنی یہ ہے احمد، لیکن احمد جو لکھا ہے وہ تنوین کے ساتھ لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے جاءنی احمد جو تنوین کے ساتھ لکھا ہے، تنوین کے ساتھ لکھا ہے تو احمد تو غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کو تنوین کے ساتھ پڑھنا، غیر منصرف کو تنوین کے ساتھ پڑھنا نحوی قاعدے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضعف تعلیف تو ہے، لیکن چونکہ اس کلام کی مراد کو سمجھنا دشوار نہیں ہے اس لیے تاکید
نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تاکید نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب ضعف تعلیف اور تاکید لفظی کے درمیان تلازم نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر پائے جا سکتے ہیں، تو ایک کے ذکر سے دوسرے کا ذکر نہیں ہوگا اور ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر سے بے نیاز اور مستغنی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ترجمہ دیکھیے، میں اس کو بڑا کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے، قیل کہا گیا، ذکر ضعف تعلیف، کہ ضعف تعلیف کا ذکر کر دینا۔ یہ قیلہ پر دیکھیے حاشیہ نمبر 10 لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے اب حاشیہ نمبر 10 ہے، اس حاشیہ نمبر 10 پہ دیکھیے توہم الخلخالی کی، اس سے مراد کون ہے؟ خلخالی ہے، خلخالی کو وہم ہو گیا ہے۔ قیلہ کہا گیا ذکر ضعف تعلیف، کہ ضعف تعلیف کا ذکر کر دینا، یغنی بے نیاز کر دیتا ہے، ان ذکر تاکید لفظی، تاکید لفظی کے ذکر سے، تاکید لفظی کے بیان سے۔ اب شارح کہتے ہیں وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، لی جوازی، کیونکہ ممکن ہے، جواز کے کیا ترجمہ کریں گے؟ ممکن ہونا، کیونکہ ممکن ہے، کیونکہ ممکن ہے ان یحصل التعقید، کہ تعقید حاصل ہو، باجتماع عدت امور، ایسی چند چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، عدت چند، امور امر، ایسی چند چیزوں کے اجتماع اور جمع ہونے کی وجہ سے، ایسی چند چیزوں کے اجتماع اور جمع ہونے کی وجہ سے، موجبتن، یہ موجبتن جو ہے امور کی صفت ہے، ایسی چند چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، موجبتن اے مثبتتن، جو چیز ثابت کر رہی ہو یا پیدا کر رہی ہو، جو چیز ثابت کر رہی ہو یا پیدا کر رہی ہو، لصعوبت فہم المراد، فہم مراد کی دشواری کو، مراد کے سمجھنے کی دشواری کو، جو چیزیں مراد کے سمجھنے کی دشواری کو پیدا کر رہی ہو۔ فیہ نظر، اس میں نظر ہے، لی جوازی، کیونکہ ممکن ہے، ان یحصل التعقید، کہ تعقید حاصل ہو، کہ تعقید حاصل ہو، باجتماع عدت امور، ایسی چند چیزوں کے جمع ہونے، اجتماع جمع ہونا، ایسی چند چیزوں کے جمع ہونے سے، موجبتن، جو چیز پیدا کر دے، ثابت کر دے، لصعوبت فہم المراد، مراد کے سمجھنے کی دشواری کو، لصعوبت فہم المراد، مراد کے سمجھنے کی دشواری کو، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا جَارِيًا عَلَىٰ قَانُونِ النَّحْوِ، اگرچہ ان میں سے ہر ایک، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ ان میں سے ہر ایک، اگرچہ ان میں سے ہر ایک، جارین، جاری ہو، کیا ہو؟ جاری ہو، یا دوسرا ترجمہ اگرچہ ان میں سے ہر ایک ہو، جاری ہو کا ترجمہ ختم کر دو، جاری ہو کے بجائے ہو ترجمہ کیجیے آپ، کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا، اگرچہ ہو ان میں سے ہر ایک، علی قانون النحو، نحو کے قاعدے اور قانون کے مطابق، نحو کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ سے مراد کا سمجھنا مشکل پیدا کر دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تاقید لفظی آ جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف ضعف تعلیف ہی سے تاقید پیدا ہوتی ہے، تاقید لفظی پیدا ہوتی ہے، یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ، یہ دیکھیے یہاں پر نشان لگا دیا، اس نشان سے آپ سمجھیے، یہ یہاں سے وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي بَيَانِ التَّعْقِيدِ فِي الْبَيْتِ، ہم نے جو سابق میں جواب دیا اسی جواب سے یہ بھی کیا کہتے ہیں اعتراض دفع ہو گیا۔ کسی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ شارح نے فرزدق کے قول میں
مستثنا کے مستثنا منہو پر مقدم کرنے کو تاکید لفظی کا سبب قرار دیا ہے، اور یہ سبب قرار دینا درست نہیں۔ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جو فرزدق شاعر کا شعر آیا ہے، اس فرزدق شاعر کے شعر میں آپ پچھلا صفحہ دیکھ لیجئے، یہ جو فرزدق شاعر کا شعر آیا ہے یہاں پر، یہ تو اس فرزدق شاعر کے شعر میں مصنف نے بتلایا تھا کہ وہ تقدیم المستثنا، یہ دیکھیے یہاں پر آیا ہے، سمجھ رہے، یہ وہ تقدیم المستثنا کہ مستثنا کو یعنی مملکن کو مستثنا منہو یعنی حیون پر کیا کرنا، مقدم کرنا۔ اس کو لے کر کے کسی نے اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی شارح نے مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنے کو کیا قرار دیا ہے، تاکید کا سبب قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس سے تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب کوئی اعتراض کرے کہ بھائی یہ تاکید لفظی پیدا ہو رہی ہے، یہ کہنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنا نحویوں کے یہاں اتفاقی فیصلہ ہے کہ جائز ہے، اور خوب شائع ہے، خوب ایسا ہوتا ہے، نحویوں کے قاعدے کے مطابق ہے مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنا۔ تو جب مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنا نحویوں کے قاعدے کے مطابق ہے، تو پھر مستثنا کے مستثنا منہو پر مقدم کرنے کو ضعف تعلیف کا یہ کیا کہتے ہیں، تاکید لفظی کا سبب قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شارح بھی ہادہ یا ضرور سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ماقبل میں یہ جواب دے دیا ہے جو سابق میں ابھی گزرا ہے کہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نحوی قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، لفظ نحوی قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، لیکن نحوی قاعدے اور قانون کے مطابق ہونے کے باوجود چند ایسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے تاکید لفظی آ گئی ہے۔ اب ان کی وجہ سے جب تاکید لفظی آ گئی ہے تو اس لفظ کے نحوی قاعدے کے مطابق ہونے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر کے یہ تاکید لفظی کے بڑھاوے اور اضافے کا سبب ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنا اگرچہ نحوی قاعدے کے مطابق ہے، نحوی قاعدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تاکید لفظی میں اضافہ ہو جا رہا ہے، کیونکہ جو تین سبب ہے تاکید لفظی کے، ان تینوں کے ساتھ یہ مل کر کے اس تاکید کو بڑھا دے رہا ہے۔ جب یہ ان تینوں کے ساتھ مل کر کے تاکید کو بڑھا دے رہا ہے تو تاکید میں اضافہ کر رہا ہے، بڑھا دے رہا ہے، اور تاکید میں اضافہ اور اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکید شدت و ضعف کو قبول کرتا ہے، شدت و ضعف کو کیا کرتا ہے، یہ قبول کرتا ہے، اور جب شدت و ضعف کو قبول کرتا ہے تو پھر یعنی کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے کون، تاکید۔ جب تاکید کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے تو اس مستثنا کو مستثنا منہو پر مقدم کرنے کی وجہ سے اس تاکید میں زیادتی ہو گئی ہے، اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے ترجمہ کرا رہے ہیں، وَبِهَذَا يَظْهَرُ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ، اور اسی سے، بہذا اسی سے کا کیا مطلب، جو ہم نے ماقبل میں جواب دیا ہے۔ ماقبل میں کیا جواب دیا ہے، ماقبل میں کیا جواب دیا، ماقبل میں یہ جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، نحوی قانون و قاعدے کے مطابق لفظ ہوتا ہے، لیکن چند ایسے امور جمع ہو گئے ہیں کہ ان چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے قاعدے نحویے کے مطابق ہونے کے باوجود تاکید لفظی کا سبب پیدا کر دیتا ہے، تاکید لفظی پیدا کر دیتا ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ، اور اسی سے ظاہر ہو گیا فساد ما قیل، اس کہے ہوئے بات کا فاسد ہونا۔ کیا ہے کہی ہوئی بات، لا حاجت فی بیان التاکید، کہ تاکید کو بیان کرنے میں لا حاجت ضرورت نہیں ہے، فی البیت شعر میں تاکید کے بیان کرنے میں لا حاجت ضرورت نہیں ہے، الی ذکر تقدیم المستثنا، مستثنا کے علی المستثنا منہو، مستثنا منہو پر مقدم کرنے کا،
مستثنا کے مستثنا منہ پر مقدم کرنے کے ذکر کرنے کی شعر میں تاکید بیان کرنے کے وقت میں ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ بل لا وجہ لہ، بلکہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لأن ذلك جائز باتفاق النحو، اس لیے کہ نحویوں کے اتفاق سے یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اذ لا یخفا، اس سے فساد کیوں آ رہا ہے یہ اشکال میں، اس کو سمجھا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اشکال کرنا ہی فاسد ہے. کیوں اشکال کرنا فاسد ہے؟ اس لیے اشکال کرنا فاسد ہے کہ لا یکفا، مخفی نہیں ہے کہ انہو، یہ یعنی مستثنا کا مستثنا منہ پر مقدم کرنا، مستثنا کا مستثنا منہ پر مقدم کرنا، انہو یہ یعنی مستثنا کا مستثنا منہ پر مقدم کرنا، یوجب، یہ یوجب ثابت کرتا ہے زیادت تاکید، تاکید کی زیادتی کو، یعنی اس کی وجہ سے تاکید بڑھ جاتی ہے. وہ ہوا، اور وہ یعنی تاکید، یہ ہوا ضمیر لوٹی تاکید کی طرف، اس لیے کہ وہ ہوا، اور وہ یعنی تاکید، مما ان میں سے ہے، یقبل الشدت والضعف، جو شدت اور ضعف کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اور جب یہ شدت اور ضعف کو قبول کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ اس میں تاکید بڑھ جائے گی، تاکید میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب تاکید میں اضافہ ہو جا رہا ہے تو نحوی قاعدے کے مطابق ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، یہ اشکال کرنا کہ اب اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کرنے والی بات تاکید کے اضافے میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اشکال کرنا صحیح نہیں رہا، کیونکہ اس کی وجہ سے تاکید بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے تاکید بڑھ رہی ہے، مراد کے سمجھنے میں دشواری بڑھ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی. آج اتنا ہی. تو پورے سبق کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کلام کے فصیح بنانے کے لیے کلام کے اندر ایک خوبی آنی چاہیے اور 3 عیبوں سے خالی ہونا چاہیے. جو 3 عیب ہے ان سے جو خالی ہونا چاہیے، ان میں سے ایک عیب ہے کیا کہتے ہیں؟ ضعف تالیف. ضعف تالیف کا مطلب تھا نحوی، مشہور نحوی قاعدے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر نحویوں کے مشہور قاعدے کے خلاف لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس کلام میں ضعف تالیف آ جائے گا. اور دوسرا عیب تھا تنافر کلمات، کہ کلمات کا تنافر بھی نہ ہو. اور چنانچہ ضعف تالیف کی انہوں نے مثال دی تھی اضمار قبل ذکر لفظاً اور معنی، اور تنافر کی مثال دی تھی لیس قرب قبر حرب قبر وقبر حرب بمکان قفر. یہ مثال دی تھی کہ وہاں الفاظ کے جمع ہونے کی وجہ سے کریم متا امدح والورا مئی وَإِذَا مَا لُمْتُ وحدی، یہ مثال آئی تھی. پھر تیسرا عیب تھا تاکید، کہ تاکید سے بھی خالی ہونا چاہیے. پھر تاکید میں یہ بات بتائی گئی کہ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کلام اس طریقے سے گول مول اور پیچیدہ ہو جائے کہ مراد کا سمجھنا مشکل ہو جائے. اب کلام میں یہ گول مول اور پیچیدگی جو آتی ہے، کبھی ترکیب میں پیچیدگی آتی ہے تو اس کو تاکید لفظی بول دیتے ہیں، اور کبھی معنی میں پیچیدگی آتی ہے، یعنی ذہن کا لفظ سے معنی مرادی کی طرف منتقل ہونے میں بڑی گڑبڑیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مراد کا سمجھنا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مشکل اور دشوار ترین ہو جا رہا ہوتا ہے. اس کو تاکید معنوی بولتے ہیں. تاکید معنوی کا بیان ابھی آیا نہیں ہے، تاکید لفظی تک ہی بیان آیا تھا. اور تاکید لفظی کی بھی انہوں نے مثال دی تھی. یہ تاکید لفظی کی مثال ہے فرزدق شاعر کا شعر، کہ فرزدق شاعر نے ہشام بن عبد الملک بن مروان جو بادشاہ ہے، ان کے ماموں ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل کی مخزومی کی تعریف میں ایک شعر کہا ہے، وما مثل فی الناس الا مملکم ابو امی حی ابو یقارب. تو اس شعر میں 4 قسم کی گڑبڑیاں پیدا ہو گئی ہیں. مبتدا اور خبر ابو امی اور ابو، یہ جو مبتدا خبر ہے ان کے درمیان فصل آ گیا ہے، اور موصوف و صفت یعنی حیون اور یقاربہ کے درمیان، موصوف صفت کے درمیان فصل آ گیا ہے. مستثنا کو مستثنا منو پر یعنی الا وملکن کو مستثنا منو حیون پر مقدم کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے چوتھی گڑبڑی یہ ہے کہ بدل جو حیون ہے اور مبدل منو جو مثلو ہے، اس مبدل منو بدل کے درمیان بہت لمبا چوڑا فصل آ گیا ہے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں تاکید لفظی ہے. پھر اس کے بعد علامہ خلخالی نے یہ کہا تھا کہ بھائی تاکید لفظی ضعف تالیف ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو ضعف تالیف کا جب ما قبل میں ذکر کر دیا تو اب کیا کہتے ہیں
تاکید لفظی کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ بھائی دیکھیے آپ نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ضعف تالیف ہی ایک سبب ہے تاکید لفظی پیدا ہونے کا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تاکید لفظی کے پیدا ہونے کا سبب ضعف تالیف بھی ہے، اور ضعف تالیف کے علاوہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاکید لفظی پیدا ہو جاتی ہے ایسے چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے مراد کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں ضعف تالیف نہیں ہوتا ہے، نحوی قاعدے اور قانون کے وہ مطابق ہوتا ہے، نحوی قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ اشکال بھی اس سے دفع ہو گیا تھا کہ بھائی بعض نے یہ کہا کہ فرزدق شاعر کے شعر میں جو شاعر نے 4 قسم کی گڑبڑیاں بتلائی ہے، تو ان میں سے ایک گڑبڑی ہے کہ مستثنیٰ کو مملکن کو مستثنیٰ منہ پر کیا کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حیٌ مستثنیٰ منہ پر مملکن مستثنیٰ کو مقدم کیا گیا ہے، یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک نحوی قاعدے کے مطابق ہے۔ تو یہ جب نحوی قاعدے کے مطابق ہے تو تاکید لفظی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس سے یہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تاکید لفظی کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ جب تاکید لفظی میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ پر مقدم کرنا اگرچہ نحوی قاعدے کے مطابق ہے، لیکن نحوی قاعدے کے مطابق ہونے کے باوجود ان تینوں عیبوں کے ساتھ، ان تینوں گڑبڑیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان تینوں گڑبڑیوں کے ساتھ مل کر کے یہ تاکید لفظی میں اضافہ کا سبب بن جاتا ہے اور بڑھا دیتا ہے تاکید لفظی کو۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ پر مقدم کرنے کی بات تاکید کے اضافے میں ذکر کرنا کہ اس کی وجہ سے تاکید اضافہ ہو جا رہا ہے، تاکید بڑھ جا رہی ہے، بالکل صحیح ہے، اعتراض کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ امید کے بات صحیح میں آئی ہوگی۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کیا کہتے ہیں تاکید معنوی کا بیان آگے آ رہا ہے۔